السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ بے شک جو کچھ بھی غنیمتیں حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ جو میدان جنگ میں لوگ مال حاصل کرتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ غنم سے یہ لفظ نکلتا ہے کیونکہ چونکہ عرب جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان کا زیادہ تر مال مویشی اور بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، اس لیے ان کو غنم کہتے تھے۔ اب وہاں سے ہر وہ چیز جو جنگ سے آتی ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالنے کے بعد 4 حصے ان کے سارے سپاہیوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے 3 حصے گھوڑے اور سوار کے لیے، یعنی کہ ایک سوار کا اور 2 اس کے گھوڑے کے اور ایک پیادہ کا حصہ ہوتا ہے۔ جو 5واں حصہ ہوتا ہے اس کو کسی بھی حوالے سے جنگ کے جو شرکاء ہیں ان میں انعامات کے لیے یا ویسے کوئی اور انتظام کرنے کے لیے امیر لشکر استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، جو قریبی قرابت دار تھے، ان کو بھی حصہ مل جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی یتیم مسکین ہے وہ بھی اس حصے میں شامل ہو سکتا ہے۔ جب تم اب آگے چلیے جی، ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مارکہ اسلام کا سب سے پہلا تھا، پہلی جنگ تھی، فیصلہ کن مارکہ ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئے۔ یہ اس سے پہلے کی کنڈیشن ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لوکیشن پہ لا بٹھایا اور کافروں کو بھی۔ عدوۃ الدنیا، عدوۃ القصویٰ، یہ 2 ورڈ ہیں۔ آپ اس کنارے پر تھے اور جو آپ کے دشمن تھے وہ دوسرے کنارے پر تھے، یعنی کہ میدان ایک ہی تھا لیکن ان کی سمتیں ڈیفرنٹ تھیں۔ جو مکہ کی طرف کا کارنر تھا بدر کا، وہاں پر مکہ والے تھے، اور جو مدینہ کی طرف کا تھا وہاں پہ مدینہ والے تھے، اور ان کا جو آپس میں مٹ بھیڑ کا کوئی چانس نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کوئی پلان تھا۔ یہ اللہ کی پلاننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا، اور جس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ کے لوگ آئے تھے اور جس قافلے کو لوٹنے کے لیے مسلمانوں کے لوگ گئے تھے، وہ دونوں ہی وہ قافلہ بچ کے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی تاکہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دفعہ ان کا ایک مارکہ ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ تو یہ چیز ہے زندگی میں، کبھی کبھی آپ کی زندگی میں آپ کی پلاننگ کے مطابق کام نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی اور پلان کر رہا ہے، اور اس کو زیادہ وائزلی اور زیادہ بہتر طریقے سے پلان کر رہا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب آگے آجائیے، خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ان کی قلیل تعداد، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کثیر دیکھتے تو آپ گھبرا جاتے۔ آیت نمبر 43 ہے، اور اس کے بعد آپ کو پھر کام کرنے کے میں وہ morale اپنا بوسٹ اپنا فیل کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد اس طرح سے کی کہ ان کو آپ کے خواب میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، یہ بھی اللہ کی نصرت ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کی نصرت کا پہلا ہمیں مظہر محسوس ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا morale بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی گئی، جس سے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب وہ دونوں جماعتیں مل گئیں تو اس وقت بھی اللہ کی مدد یہ ہوئی کہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی دکھ رہی تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائمز، یعنی کہ قرآن اس چیز کی کو یس کہتا ہے کہ سم ٹائمز نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے، چیزیں آپ کو اپنی حقیقت سے برخلاف یا الٹ یا اس کی برعکس نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس کا استعمال کیا تاکہ جنگ بدر ہو جائے۔ تو انسانوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے کام کروانا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے ہو کے بھی ہیلپ کرتا ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کو گائیڈ کیا ہے، آیت نمبر 45 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، جب تم کسی ایسے گروہ سے ملو جو کہ اللہ جن سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہے،
یعنی کہ تم حالت جنگ میں ہو تو پھر ثابت قدم رہو، اللہ کا بہت ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو مت، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال چاہتا رہے گا، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جب آپ مل کر چلتے ہیں تو تنازعات کا بہت چانس ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ مل کر اس جنگ میں جا رہے ہیں، تو انڈیویجول ڈفرینسز کبھی کسی بھی حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، ویسے کسی کی بات بری لگ سکتی ہے، ویسے انسان کو صبر و تحمل کی کمی ہوئی ہوتی ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ حالت جنگ میں ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہی ہو، سم ٹائمز آپ اپنے لائف میں کسی شیطان سے، اپنے کسی ڈپریشن سے اور اس طرح کی کسی چیزوں سے آپ نہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو حالت جنگ میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل گئے۔ جو ڈوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور جھگڑنا نہیں، کم ہمتی نہیں دکھانی، اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا تان و تشنی نہیں کرنی، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ اور اگلی آیت میں 47 میں اللہ نے فرمایا مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ بما یعملون محیط، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کا دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں پتہ چل گئی۔ حالت جنگ میں اپنے آپ کے مورال کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، صبر کرنا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، یعنی اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے تھے۔ اس لیے یہ جو دکھاوا کرنا ہے اور یہ اترانا اور شوخی مارنا ہے، ایسے اچھے لوگ اللہ کو نہیں پسند۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور اس نے کہا کہ آج تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو یہ دیکھیے کہ وہ باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں جو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کہاں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، اور وہ کیسے صفوں میں پھرتا ہے اور کیسے انسان کے دلوں میں وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، یہ اللہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ نے اس بات کے بارے میں بھی ہمیں اطلاع دے دی، گائیڈ کر دیا، اور اس نے کہا کہ آج لا غالب لکم، تمہارے لیے آج کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں سے، اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ بس جب اس نے دیکھا دو گروہوں کو تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر کیا اور کہا کہ میں بری ہوں تم سے، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون تھا پھر گیا؟ کچھ کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر، قرطبی، ابن عباس وغیرہ کہ قریش اور بنو کنانہ کے درمیان دشمنی تھی۔ قریش کو یہ خوف تھا کہ بنو کنانہ ان کو پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، تو اس وقت شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ظہور پذیر ہو کر قریش کو اپنی حمایت کا یقین دلا کر چلا گیا، اور جب دو گروہ مل گئے اور جب تب گیا وہ شیطان، تو وہ اس نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے، اور پھر اس کو یعنی کہ کس نے کہا کیسے کہا ایکچولی ہمیں یہ اتنا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آج تو میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں فرشتے وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی خالی آنکھ سے اگر جرمز نہیں دیکھ سکتے، اگر اپنے ایکس ریز نہیں دیکھ سکتے، سی ٹی اسکین نہیں کر سکتے، اپنے بلڈ اور ہارٹ کے بارے میں نہیں جان سکتے، ایسے ہی ہم نہیں جان سکتے شیطانوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کا سہارا لینا چاہیے۔ اور جب منافقوں نے کہا اور جن کے دلوں میں مرض تھا، پک بھائی ان کے دین نے تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تبصرہ نگاری کے نام پر بہت سے لوگوں کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تھے وہ جو انہوں نے کہا کہ مارے گئے بھائی یہ لوگ، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا شخص جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کاغذات میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کافروں کو فرشتے فوت کرنے آتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو عذاب چلنے کا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
مجرمین کو جب لے کر جایا جاتا ہے تو ان کو مجرموں کی طرح ہی لے کر جایا جاتا ہے، جیسے دنیا میں مجرموں کو لے کر آنے کے لیے ہتھ کڑیاں اور یہ چیزیں پہنائی جاتی ہیں، تو اس طرح ہی ان کے ساتھ بھی بد سلوکی کے ساتھ فرشتے ان کے ساتھ کوئی عزت اور تکریم کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو ان مجرموں کی طرح لے کر جایا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تھے جنہوں نے آل فرعون جیسے عمل کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا آل فرعون نے؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اس سے منہ موڑا تھا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ اللہ طاقتور ہے، بڑا عذاب کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی بھی قوم پر اپنی کی گئی نعمت کو بالکل بھی تبدیل نہیں کرنے والا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنی عادات، اپنے عقائد تبدیل کر لیتے ہیں، جب وہ ایمان کو ریپلیس کر کے کفر لے آتے ہیں اور شکر کو ریپلیس کر کے ناشکری اور نیکی کو ریپلیس کر کے گناہ لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو نے تو بڑی شان سے نوازا ہے انسان کو۔ اللہ نے ہر قوم کو شان سے نوازا، فرعون کو، قریش کو، لیکن ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جب تم جو بدلے تو بدل گئے ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محبتیں ایسی تھوڑی ہیں، ہمارے ساتھ چلنا ہے تو انسانوں کی طرح چلو۔ اور آل فرعون اور وہ لوگ جن سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ آ گئی، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو بدترین لوگ وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ لوگ اللہ کو ویسے ہی نہیں پسند، کیونکہ ان کو اپنے مقصد تخلیق ہی نہیں پتہ، کیوں دنیا میں بھیجے کے نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانوروں سے برے ہو تم، جانوروں کو پھر بھی پتہ ہے کہ وہ کس لیے بنائے گئے ہیں اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک شر الدواب شر الناس کون ہے؟ وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ کافروں کی خصوصیات آگے دیکھیے، وہ لوگ جن سے آپ عہد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کو بھگا دیں، ان کے کاری ضرب لگائیں اور ان لوگوں کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کسی قوم سے اس کی بدعہدی کی طرف سے خیانت سے ڈرتے ہیں تو ان کی جانب مساوی طور پر پھینک دیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مسلمانوں کی ٹریٹیز کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی عہد شکنی کرتی ہے اور عہد شکنی کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنگ کرتی ہے تو پھر اس کی معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دینا اور اس کو حملہ کر دینا، یہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مسلمانوں کی فتح مکہ ہوئی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، پھر مسلمان نے اس پر حملہ کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ بنو قریظہ میں یہودیوں نے بد عہدی کی تو پھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتا، تو وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 60 میں جو کچھ بھی آپ گھوڑے یا خچر یا اونٹ، جو کچھ بھی آپ کسی بھی حوالے سے کافروں کے خلاف تیار کر سکتے ہیں جنگی تیاری کے طور پر، تو اس کو لے لیجئے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ کچھ اور دوسروں کو ڈراتے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ تیاری ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو قوت ہے وہ رمی ہے۔ رمی مطلب دور سے تیر چلانا، وہ تمام چیزیں جو دور سے پھینکی جاتی ہیں جیسے مٹی اور کنکریاں وغیرہ۔ تو آج کے دور میں بھی یہ لفظ قابل استعمال ہے، بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے بھی رمی کر سکتے ہیں، یعنی کہ دور پھینک سکتے ہیں اپنا پیغام تاکہ لوگوں کو وہ پہنچنا آسان ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کسی تو اللہ کے راستے میں تمہیں پورا پورا دے دیا جاتا ہے اور تم پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کافر صلح کرنی چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ تم بھی صلح کرو، بے شک وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کر لیں، یعنی کہ تجھ سے دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیں، کہ کہیں کہ ہاں جی ہماری ٹریٹی جو ہے وہ فائنل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہوں میدان جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہے۔ اس لیے ان کی خیانتوں کا اور سازشوں کا برا نہیں منانا
اور پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور اپنے مومنوں سے نصرت دی اور ان کے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا۔ اگر تم زمین میں سب پیسہ اکٹھا کر کے بھی خرچ کر دیتے تو تم کسی کے دل میں از خود محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ محبتیں پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا یا نفرت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے۔ اے نبی تجھے کافی ہے اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے تیری پیروی کی مومنوں میں سے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ کے لیے تحریض کیجیے۔ تحریض کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری عادتیں جن کے نتیجے کے طور پر آپ جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں، تو فوجی ٹریننگ کرنی ہے، اپنے اندر تمام ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھنے میں، جو وہ برائیاں آپ کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ سے امپروومنٹ اور گروتھ کا بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کس طریقے سے آپ کی امپروومنٹ ہوتی ہے، اپنی غلطیوں پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد دیکھیے، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، یعنی کہ ایک پر مقابلہ 10۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو کہا تھا ایک مومن 10 کے لیے کافی ہے، اس میں برکت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جب تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر ضعف پیدا ہو گیا ایمان میں بھی اور جسمانی طاقت میں بھی، تو اب 1 بمقابلہ 2، یعنی 100 بمقابلہ 200 اور 1000 بمقابلہ 2000۔ اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب صبر کرو گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگلی آیت کریمہ 67 اور 68 سورۃ انفال میں، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قیدی بنانے کی عجلت کے بعد دوسری مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ قیدیوں کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ اس وقت فدیہ لینے کے بجائے انہیں قتل کر دینے سے کفر کی مزید کمر ٹوٹتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام مسلمانوں پر ناراضگی کا اظہار اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب قیدی گرفتار کر لیے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور عمر سے مشورہ کیا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہیں، تو میری تو رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہو، اور کیا عجب اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ عمر نے کہا نہیں، میری رائے ابوبکر کی رائے کے مطابق نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہم خود اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کفر کہ ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے، ہمارا خاندان نہیں، ہمارا دین۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو موافقت کی۔ جب حضرت عمر، پھر اس کے بعد صبح کے وقت جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر دونوں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے بھی بتائیے کہ آپ اور آپ کا دوست کیوں رو رہا ہے تاکہ میں بھی روؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا رات کو، جو قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنے کے متعلق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو کیا کہا، نبی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ اگر اس کے پاس قیدی ہوتے تو وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ زمین میں خون ریزی کرتے، یعنی ان کی گردنیں مار دینی چاہیے جس وقت تم دنیا کا فائدہ تلاش کرتے تھے، حالانکہ آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے پہلے اس نے لکھ رکھا ہوتا تو جو تم نے کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں عذاب آتا، اللہ نے اب تو معاف کر دیا، لیکن یہ اس کی خاص عطا ہے، ورنہ تم نے جو کیا وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پہ معافی مل سکتی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو فدیے کی رقم لیا شاید وہ حلال ہے کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھا لو، وہ حلال ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 70، اے نبی کہہ دیجئے جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا، یعنی تمہیں تمہارا مال بھی اور اس سے بہتر، یعنی تمہیں ایمان کی بھی توفیق دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس پر اللہ نے انہیں اس پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر وہ اسلام کا دعویٰ یا آئندہ آپ سے نہ لڑنے کا وعدہ صرف رہائی اور آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں کھوٹ ہے تو پھر کوئی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 72، یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 2 کام، ایمان
ایمان کے بعد دو کام، ہجرت، اللہ کے راستے کو میں اپنی جان اور اپنا پیچھے چھوڑ کر نکل آئے اور اپنی صرف ایمان لے کر آ گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو جگہ دی، یعنی کہ انصار۔ تو مہاجرین اور انصار ان دونوں کا ذکر آ گیا۔ یہ لوگ بعض کے دوست ہیں، جیسا آپ کو پتہ تھا کہ جب یہ مکہ سے مدینہ آئے تھے مہاجرین، اللہ کے نبی نے ان کے اندر مواخات کر دی تھی، یعنی کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور پھر اس طریقے سے اس مہاجر کو اس انصار نے اپنے گھر رکھا تھا، اس کے سارے رہن سہن کا انتظام کیا تھا۔ ان میں سے بعض کے دوست ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، اور تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تو چونکہ کمپنی میٹر کرتی ہے، ماحول میٹر کرتا ہے، تو اس ماحول میں رہتے ہوئے ان کی گروتھ کے چانسز کم ہو جائیں گے، ان کی کافروں سے دوستیاں ہوں گی، جس کے نتیجے کے طور پر ان کو اسلام کی ہیلپ کرنے کا اس طرح موقع نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی شروع میں اسلام کے یہ چیز ضروری تھی کہ ہجرت کی جائے تاکہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں۔ وہ مسلمان سب ایک جگہ پر جب جمع ہوتے تھے تو مسلمانوں کی ایک وحدت اور مرکزیت پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع کے دنوں میں جب یہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا، یہ ہجرت فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان سے دوستی نہ کرو۔ اگر دین پر تمہارے دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ ان سے نفرت شروع کر دیں۔ ویسے آپ نے یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب جمع ہو جائیں، ہم یہاں، تاکہ ہمارے دین کی وحدانیت جب واضح ہو جائے، مرکزیت آ جائے، تو مسلمانوں کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں جس کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، تو اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو کافر ہیں، بعض کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بہت سا فساد اور فتنہ ہو جائے گا، یعنی اسلام اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور مسلمان کافروں کے رسوم و رواج، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیں گے، اور پھر اس طرح سے ان کے اندر دین اسلام راسخ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو ان ملکوں میں ان لوگوں، ان ٹیچرز کے ساتھ پڑھائیں جن کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کا دین اسٹرانگ ہوتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جی، یہ چیزیں قرآن کی حکمت میں سے ہیں۔ قرآن یہ سمجھتا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ انسان انسانوں سے اثر قبول کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی اپنی چوائس میں، اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس قسم کے انسان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کی کمپنی کو انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور اس کی مدد کی، یہ سب مومنون ہیں۔ تو جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور وہ لوگ جو ان کے انصار بنے، وہ دونوں ہی پکے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اب رشتہ داریوں کی بنیاد پر اب تم لوگوں نے وراثت کی تقسیم کرنی ہے۔ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وراثت کی تقسیم کے جب ایک مہاجر اور انصار جو دونوں بھائی ہوتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر مہاجر مر جاتا تھا تو اس کی وراثت اس کے بھائی کو مل جاتی تھی، اور اگر انصار مر جاتا تھا تو اس کی وراثت اس کے بھائی کو مل جاتی تھی۔ تو چوتھے پارے میں آیا تھا کہ اس طرح کی جو قرابت داریاں ہیں، یعنی کہ جس میں منہ بولے رشتے ہیں، یا آپ نے کہہ دیا کہ تمہارا خون میرا خون، تمہارا مال میرا مال، اس کو چھٹے حصے تک آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اب قرآن حکیم نے مطلقاً حرام کر دیا اور کہا کہ اب صرف رشتہ دار جن کے حصے متعین ہیں وہ ایک دوسرے کے وراثت کے مالک ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ الانفال ابھی مکمل ہو گئی ہے۔ سورۃ التوبہ ہماری آج کی لیسن میں ہوگی۔ مبارکہ کی جو ٹائم ہے نزول کا وہ ہے 9 ہجری، اور یہاں پر 8 ہجری میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اب فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو اس بات کو جو سمجھنا ہے ہم نے وہ یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے تو کہ اس کا نزول کا وقت اور اس کی مضامین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
630 کے بالکل شروع میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تحریک کا آغاز ایک بہت ہی ہمبل طریقے سے ہوا تھا۔ مسلمانوں نے تعلیمی انقلاب بیسیکلی برپا کیا، لوگوں کے اندر تبدیل کیے، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو عادات اچھی سکھائیں، ان کو توحید سکھائی، ان کے اندر کے جو بھی ایک غلط عقائد تھے اس کے خلاف فائٹ کیا بیسیکلی پہلے تو اسلام کی تحریک نے۔ لیکن یہ ایک آغاز تھا کہ مسلمانوں کو ایک ٹیم مل جائے۔ جب مسلمانوں کو ایک ٹیم مل گئی، ایسے لوگ جو کہ اندر سے آپ کہہ لیں کہ مخلص تھے دین کے کاز کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تحریک کو سیکنڈ مرحلے میں لے گئے، اور وہ تھا سیاسی انقلاب۔ تو بیسیکلی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ معاشرے میں لانگ ٹرم کوئی چینجنگز لانا چاہتے ہیں تو وہ خالی تعلیمی اور انسٹیٹیوشنز بنا کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ محمدی انقلاب جو ہے وہ ایک سیاسی انقلاب تھا، اور سیاست میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر قدم رکھا، تو پھر جب سیاست میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ کے اور بھی بہت سے ہڈن دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی خارجہ پالیسیاں آپ دیکھیں، پھر آپ کی جاسوسی کے سارے سسٹم دیکھیں، پھر آپ کو ایز اے لیڈر اور فوج کا سپاہ سالار دیکھیں، اور اس کے بعد اس کا اینڈ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک انقلاب ہے اس کا دائرہ بہت تھوڑے عرصے میں آپ نے بڑے وسیع پیمانے پر تبدیلی لے آئی اس علاقے میں، جس علاقے میں وہ بلانگ کرتے تھے۔ آپ پہلے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ چیک کریں نا، کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ مردار کھا رہے ہیں، بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے باپ کی جو منکوحہ ہے یعنی کہ اس کی سوتیلی ماں، اس سے شادیاں کر رہے ہیں، اور شراب پی رہے ہیں، جوا، اور اس طرح سے ان کی سوسائٹی میں کوئی ایسا برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کو لیا، ان کو تبدیل کر کے ایک نیا انسان بنا کے پھر ان کو ساتھ لگا کے پھر ان کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ تو یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ نے شروع اینڈ سے کیا کہ جی ہم تلوار پکڑ لیں گے، جبکہ نہ کسی کی تعلیمی طور پر نہ ہی کسی کی اخلاقی طور پر کوئی تربیت ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنی ضروری ہیں کہ بہرحال تعلیم کا انقلاب کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم سیاسی انقلاب برپا کریں گے، کہ آبویسلی جو اصلاحات تعلیمی یا سیاسی اور اس کے بعد مذہبی اصلاحات جو اب نافذ ہونے لگی ہیں سورۃ التوبہ کی آیت کی سورہ مبارکہ میں، یہ امپاسبل تھیں اس وقت جب مسلمانوں کے پاس اس علاقے کی حکومت نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے تو مسلمانوں کو خود نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ تو جو یہاں سے بات بڑی امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاور کا حصول ایک اچھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں نا، تو ہر بندے کے اندر اتنی اخلاقیات نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی سمجھانے سے بات کو سمجھ لے۔ بہت سے موقعوں پر پھر آپ کو بحالت یعنی کہ بزور طاقت لوگوں کو اپنی بات منوانی پڑتی ہے۔ تو فتح عظیم یہ بہت ہی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے، جس کو بہت ڈیٹیل میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن صرف اتنا سا بتا دیں، اس کا پس منظر جان لیجئے کہ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، لیکن 630 کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ جن کا ایلائڈ جو ایک ٹرائب تھا، جنہوں نے اس کے ساتھ اپنی اتحاد کیا ہوا تھا، بنو بکر، انہوں نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے ان کے کافی آدمیوں کو مار دیا۔ مسلمان اب اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اور کفار آہستہ آہستہ ان کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب پلڑا یہ نہیں ہے کہ برابری کی سطح پہ بنی، مسلمانوں کا پلڑا اب بھاری ہو گیا ہے۔ اب جب پتہ چل گیا کافروں کو، تو ابو سفیان اس معاہدے کی تجدید کے لیے گیا مدینہ۔ تو اب دیکھیں کہ پہلے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے، انتہائی آپ نے اس مصالحانہ پالیسی کا اختیار کیا، اور ان کے جارحانہ کمنٹس پہ بھی اور ان کی اس ایٹیٹیوڈ پہ بھی آپ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب چونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت آ چکی ہے، تو اب ابو سفیان خود آیا ہے اپنے معاہدے کی تجدید کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تجدید نہیں کی۔ یہ ہے سیاست کہ حکمت کے مطابق چلا جائے، کہ جو جس ٹائم پہ آپ نے ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، انہوں نے آ کے مسلمانوں سے ہیلپ کی درخواست کی، تو اس وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت دی کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بٹ ویئر وی آر لیڈنگ کوئی پتہ نہیں، بس انہوں نے کہا جی ہم نے ایک جگہ پر جانے تیار ہو جائیں۔ 10,000 کا لشکر لے کر وہ پہنچ گئے۔ جب مر الزہران کے مقام پر پہنچے،
جو کہ رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی تھی، اور ایک ہفتے میں مکہ سے مدینہ کا سفر طے ہو گیا۔ اب مر الزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ اب لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو جب معلوم ہوا تو یہ اس وقت معلوم ہوا جب کوئی جاسوسی وغیرہ نہیں بھیجی جا سکتی تھی، تو مسلمان ان کی بے خبری میں ان کے سروں پہ جا کر انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو خوب بکھیر دیا اور کہا کہ اپنے لشکر میں آگ چلاؤ۔ اب جب 10,000 کا لشکر تھا اور خوب بکھیر کے ایک ایک بندے نے اس میں آگ جلائی تو وہ اتنی روشنی ہو گئی کہ کافر جو تھے ابو سفیان، جب اس نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس کو فرسٹ آف آل تو ان کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ مدینہ سے لشکر آ سکتا ہے۔ ان کو تھا شاید ہم نے جو اپنے حلیف قبیلے کے ساتھ مل کر شرارت کی ہے تو بنو خزاعہ ہم سے بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن جب باہر نکل کے دیکھا تو کہا اتنا بڑا لشکر، کیونکہ رات کے وقت آگ اور 10,000 لوگوں کی آگ، تو یہ دیکھیں نا کہ جنگی ٹیکنیک میں کیا ہے، لوگوں کو مروب کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بغیر لڑے ہی آدھی جنگ جو تھی جیت لی کہ وہ لوگ مروب ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر، ہم سے تو مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے پھر اگلے بہت ہی زبردست یہ واقعہ ہے سیرت النبی میں، اسٹرانگلی ریکمینڈ میں کروں گی آپ کو کہ آپ ایک دفعہ اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا، لیکن چونکہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں اس لیے میں نے ریفر کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ التوبہ، یہ مسلمانوں کی سیاسی اصلاحات کو لے کر دنیا میں آئی تھی۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ علماء اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انفال کا اور سورۃ توبہ کا مضمون بہت ملتا ہے، یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، اور دوسرا اس کا بہت امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت رسول سے بھی ثابت نہیں، اس لیے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے مشرکوں سے وعدہ کیا تھا۔ کون سے مشرک؟ مشرکین مکہ۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کی زیر امارت حج کے دوران 10 ذی الحج یوم نحر کو میدان منا میں پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کیا گیا تھا، براءۃ من اللہ، اللہ اور اس کا رسول اب بری ہیں وہ لوگ جو مشرکین ہیں، اب وہ اس سال کے بعد حج کو نہیں آ سکتے، یہ اعلان برات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے تمہیں مہلت ہے۔ جو لوگ حرم کی حدود میں مشرک رہ گئے تھے ان کو پہلے تو جب فتح مکہ ہوا تو بہت سے لوگ تبھی مسلمان ہو گئے، لیکن جو حرم کی حدود میں مسلم رہ گئے تھے ان کو پھر 4 منتھس یعنی کہ آن ورڈ آپ کہہ لیں کہ یہ ذی الحج سے آن ورڈ 3 منتھس مزید وہاں پر 9 ذی الحج کو ان کو کہا گیا کہ دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، اور اگر آپ نے مکہ میں رہنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ مسلمان ہونا پڑے گا، نہیں تو پھر آپ کو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جو فاتحین اپنے اصلاحات نافذ کرتے ہیں ان سے بہت مختلف مسلمان فاتحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے لیے، ان کو کچھ بھی ایگزائل ان کو کریں، ان کو بزور طاقت قتل کر دیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ان کو کہا کہ جان بچا کے یہاں سے نکل جاؤ، یہ علاقہ اب ہمارا ہے، اب تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اذان کا لفظ یہ سنا ہے نا آپ نے، اذان جو ہوتی ہے نا اعلان ہوتی ہے، اذان من اللہ ورسولہ، کب؟ یوم حج اکبر کے دن، کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ تو اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ اس آیت کا جو ایک مزاج ہے نا وہ اعلان والا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے نا وہ لاؤڈ سپیکر لے کر وہ اعلان کرتے ہیں حاضرات ایک ضروری اعلان سنیے، تو اس طرح سے انہوں نے اعلان کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے، اللہ کے نبی نے مأمور کیا ان کو کہ جا کر اعلان کر دیجئے کہ 4 مہینے کے تک اس علاقے کو تمام مشرکین خالی کر دیں، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں اب استثناء کن کن کو ہے، کون کون رہ سکتے ہیں کہ جن کی 4 مہینے سے زیادہ کی مدت ہے تو وہ 4 مہینے سے زیادہ مدت تک اس حرم میں رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ نیٹ طریقے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے معاہدے آپ سے بریک نہیں کر رہے تو ان سے آپ نے اپنے معاہدے پورے کرنے ہیں۔ جب یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں جو کہ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا تھا مکہ کے لوگوں کو گزر جائیں اور پھر بھی مشرکین نہ جائیں، پھر ان کو بزور طاقت وہاں سے نکالو، ان کو پکڑو، ان کو مار دو۔ تو یہ ایک جو آیت کریمہ ہے 5 سورۃ التوبہ کی، اس کو جو مس کوٹ کرتے ہیں لوگ، نہ اس کو کانٹیکس کا پتہ ہے سورۃ التوبہ اتری کب تھی، اور نہ یہ کہ یہ ایک جنگ کے بعد ایک اعلان کی صورت میں پہلے ان کو کہا گیا اس علاقے کو 4 مہینے کے اندر اندر خالی کر دو۔
اگر ابھی بھی وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں فاتحین؟ فاتحین تو پھر پکڑ لیتے ہیں ان کو اور پھر ان کا برا حشر کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 months جب گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو اور ان کو پکڑو، گھیرو اور ہر ایک گھات کی جگہ پر بیٹھو. لیکن اگر وہ توبہ کر کے نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے اجرت کا آپ سے چاہ رہا ہے کہ ہمیں دی جائے، پروٹیکشن دی جائے، جسے آپ کہتے ہیں پولیٹیکل ازائلم، کہ سیاسی پناہ کا طالب ہو تو اس کو سیاسی پناہ دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا اہتمام کریں کیونکہ وہ آپ کی طرف چونکہ رجحان ہے نا اس کا، اور آپ سے وہ دب کے آپ سے وہ لے رہا ہے پناہ، تو پھر اس لیے اس کو تھوڑا سا اللہ کی باتیں سنائے جائیں. اگر وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتی اور وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر جہاں وہ کہتا ہے وہاں پہ اس کو بحفاظت پہنچا کے آئیں. اب اس آیت کریمہ کو کوئی کوٹ نہیں کرتا. کسی بھی فورم پہ، کسی بھی جگہ پر جو کہ جہاد کے خلاف آیات لکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی کوٹ نہیں کرتا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مشرکین کو مارو تو قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر وہ مشرک آپ کے پاس آ کر پولیٹیکل ازائلم لیتا ہے آپ اس کو پناہ دیں، اور اگر وہ آپ کے سے جانا چاہتا ہے تو اس کو اسکاٹ کریں اور اس کو اس کی جگہ پہ پہنچائیں. آگے سورۃ التوبہ آیت 7. مشرکین کا کیسے عہد ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ ہاں، جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا ہو، اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا کر دیں تو ان سے اپنا وعدہ پورا کرو، کیونکہ یہ چیز تقوی کے قریب تر ہے. تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا مزاج کہ وعدوں کو پورا کیا جائے گا، ٹریٹیز کو پورا کیا جائے گا، اور مہلت دی جائے گی، ان کو پراپر ٹائم دیا جائے گا کہ اپنے اس شہر کو، اپنی ان چیزوں کو، اپنے کاروبار کو سمیٹ لیں. 4 months کے اندر اندر یہ علاقہ خالی کر دیں. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر تم سے کیسے معاہدہ پورا کریں کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ ہی کسی قرابت داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کریں. تمہیں تو اپنے منہوں سے وہ خوش کرتے ہی ہیں لیکن دل میں وہ تمہارے خلاف کیا ہے؟ ان کے دل نہیں مانتے. اور اکثر ان کا دل نہیں مانتے، کہتے ہیں نا آئے ہائے ٹھیک ہے پر میرا دل نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور اکثر فاسق ہیں. یہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں کی حالت بتائی گئی. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر خرید لیا، اللہ کے راستے سے روکا، اس لیے وہ برا فیصلہ کرتے ہیں. مومن جب ان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر نہیں وہ لحاظ کرتے، نہ کسی قرابت داری کا، نہ کسی معاہدے کا. لیکن آج وہ مغلوب ہو گئے ہیں. لیکن اب تم نے یہ نہیں کرنا. اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو آپ کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ان کو دین میں جگہ دیں اور ان کے ساتھ مل کر چلیں، ان کو دین میں بھائی سمجھیں. اور اگر وہ اپنا وعدہ توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور دین میں تانے سے باز نہ آئیں، یعنی کہ زبان درازیاں کریں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو اس آزادی رائے کے نام پر آپ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو دین اسلام کہتا ہے کہ اگر دین میں طعنہ زنی کریں تو پھر قاتلو ائمۃ الکفر، کافروں کے پیشواؤں سے لڑو. کیونکہ جو زبان درازیاں کرتے ہیں نا ان کے دماغ میں بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ دوسرے بندوں کو بھی اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا کلا کما کرنا ضروری ہے جو لوگوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی اول فول بک رہے ہیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ نے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے والوں کو خاص طور پر ڈیل کیا. یعنی کہ کعب بن اشرف یہودی کی مثال آپ کے سامنے، ابو رافع یہودی کو فدائی حملوں کے ذریعے قتل کروایا گیا. تو یہ آپ نے یہ فرمایا گیا کہ جو دین میں طعنہ کرتے ہیں تو ان سے لڑو، ان کی تمہارے ساتھ کوئی جو ہے نا قسم نہیں ہے. یعنی کہ انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اگر شرارتیں کرنا چاہتے ہیں زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے پھر ان کو مارا جائے گا اور ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ قوم جس کو تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا. انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی کہ آپ تم ان سے ڈرتے رہو گے تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ رواداری کی پالیسی پہ عمل اس وقت کرنا ہے، محبت کے ساتھ اس وقت کافروں کے ساتھ چلنا ہے. کب؟ جب آپ ان کے ملک پہ حکمران ہیں اور وہ کافر جو ہیں وہ آپ کے دینی شاعر کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، الٹی سیدھی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں. اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور دین میں طعن و تشنیع کریں تو کافروں کے پیشواؤں سے جنگ کرو، کیونکہ یہ اپنی قوم کے لیڈرز ہیں جو کہ اپنی قوم کو غلط سائڈ پہ لیڈ کر رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں تم ان سے لڑو گے جنہوں نے اس کے بعد
ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے گا، ان کو اور تمہاری ان پر مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ بھی کر دیا کہ ان لوگوں سے اگر تم لڑو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، کن لوگوں سے؟ جنہوں نے دین میں تانا زنی کی ہے، جنہوں نے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ینصرکم علیہم، اور اللہ تمہاری ان پر مدد کرے گا، اور مومنین کے قوم کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، ان کے اندر کی جو ایک آگ تھی اس کو ٹھنڈا کرے گا، اور یذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ تمہارے دلوں کے غیظ و غضب کو لے جائے گا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو ایک انسان کو پریزنٹ کیا ہے، ایک ان آئیڈیل کیریکٹر، وہ ایسا نہیں ہے جو ایموشن لیس ہو، جو کہ ایک روبوٹ ہو، جس کو کہ غصہ نہیں آتا، جس کو دکھ نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی غم نہیں ہے۔ یہ اسلام والا قرآن والا بندہ نہیں ہے۔ قرآن والا بندہ روبوٹ نہیں ہوتا، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس کو دکھ بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر غیظ و غضب کی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے غیظ کو دور کر دے گا، کیونکہ جب ایک وہ غیرت والے لوگ تھے، جب ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا تو ان کو غصہ نہیں آیا ہوگا صحابہ کو، جب ان کو ان کے بیت اللہ سے طواف کرنے کے لیے روکا گیا تو آپ نے حدیث کے صفحوں میں جا کے پڑھیے گا ان کو کتنا غیظ آیا تھا، اتنا غصہ آیا تھا۔ تو ان کے دلوں میں ایک چیز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ اس کو معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن دل میں غیظ کی کیفیت رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈا کیا، کہ ان کے دل کو، جب کسی پہ آپ کو غصہ چڑھا ہوتا ہے اور جب آپ اس ایک طرح سے انتقام لے لیتے ہیں نا تو آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی انجام کو دیکھ کر مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تمہیں یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو تو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان لوگوں کو جانا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں سے بھی بات چل رہی ہے اور یہ بات ہم سے بھی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کر آزماتا ہے کہ آپ کتنی کچھ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو لوگ ہیں جو کہ اللہ کی نظر میں بہت معزز ہیں، ایک مجاہد اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومنوں کو دوست بناتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے مشرکین کبھی بھی بیت اللہ کو آباد کرنے کی اختیار یا کوالیفائی نہیں کرتے تھے، وہ کیونکہ اپنے اوپر کفر کے ساتھ گواہی دے رہے تھے، اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو ان منافقین سے چھٹکارا دلانا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں حبط ہو گئے ہیں، تو کفر اور شرک یہ وہ دو برائیاں ہیں جس کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس یہ برائیاں ہیں تو آپ نے جتنے مرضی اچھے اعمال کیے ہیں آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو جو شخص آباد کرنے کے لیے زیادہ اختیار یا زیادہ حق رکھتا ہے وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرے۔ تو یہ لوگ ہدایت والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی جو اللہ آخرت کے دن پر، یہ یعنی کہ ایمان کے کمپوننٹس ہیں۔ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور اللہ کا خوف، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اگر میں کوئی اور نیکی نہ بھی کروں تو میرے لیے یہی نیکی کافی ہے، اور دوسرے نے کہا نہیں میں تو مسجد حرام کی عمارت کے لیے پیسہ رکھوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو صرف کچھ ظاہری چیزوں کو نیکی سمجھ لیتا ہے اس کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ نیکی بیسیکلی ایمان کا اور آخرت کے پر تقوی اور یقین کا نام ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا نام ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تو آپ کسی بھی کیپیسٹی میں اللہ کے راستے میں کوشش کر سکتے ہیں اللہ پر ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ برابر نہیں، یعنی کون برابر نہیں؟ جو صرف حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، مسجد کی عمارت کا بندوبست کرتا ہے، اور وہ جو وسیع پیمانے پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پھر سمجھ لیجئے اللہم اجعلنا برحمتک منہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے، ٹھیک ہے، تو اپنے مال بھی کھپانے، اپنی جانیں بھی، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک آپ ان چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جو آپ کو محبوب ہیں، آپ نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنی رضامندی کی خوشخبری سنا
سناتا ہے، اور ایسی جنتیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کن کو خوشخبریاں ملی ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، تو اللہ ان کو اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور جنتوں کی بشارت سناتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں سے کبھی بھی، اور یہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سورۃ التوبہ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے یہاں پر ایک بڑی ہی ضروری بات ہمیں سمجھا دی کہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہماری اولادیں، ہمارے جوڑے، ہماری خامد بیویاں، ہماری اولادیں، اگر تو کافروں تمہیں، اگر مومنوں ان سے زیادہ محبت ہے اور وہ کافر ہیں تو تم ظالم لوگ ہو، کیونکہ تمہیں اللہ کو اس کا حق نہیں دیا۔ تمہارے اندر کی دوستیوں اور دشمنیوں کی بنیاد اللہ ہونا چاہیے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اب رشتے بنیں گے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور خونی رشتہ اگر کافر ہے تو اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں جائز۔ کیوں؟ کیونکہ دینی غیرت انسان کو وہ شخص پسند ہی نہیں آتا جو اس کے محبوب کے خلاف باتیں کریں، اس کو اس کا جائز حق نہ دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہاں کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہاری بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو زندگی میں پرائورٹی سیٹ کیجئے۔ ان چیزوں کی محبت انسان کے لیے مذموم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان محبتوں کو اور آخرت اور اللہ کی محبت کو ایک دو ترازو کے پلڑوں میں رکھو۔ اگر تو ان کی محبت بھاری ہو گئی ان چیزوں کی، اور اللہ کی محبت کم ہو گئی، تو تم انتظار کرو کہ کہیں اللہ اپنا حکم نہ لے آئے۔ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہیے، خواہ آپ کسی ایک انسان کو کی زندگی ہی میں بھی کیوں نہ تبدیلی پیدا کر دیں، کیونکہ یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں مزین ہیں، لیکن ان میں کھو کر اپنے اللہ کو نہیں بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد کی، اور ایک جگہ تو حنین کا دن بھی تھا جب تمہیں اپنی کثرت بڑی خوبصورت لگتی تھی، اور تم سے وہ کثرت نے کوئی کفایت نہ کی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور پھر تم منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ وہ اللہ نے بہت سے جگہوں پر مسلمانوں کی مدد کی، اور ایک خاص طور پر یوم حنین، جس دن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، اور آپ کے اس لشکر کو چلتے وقت کچھ صحابہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہماری تعداد دشمنوں سے زیادہ ہے، کیونکہ دشمن صرف 4,000 تھے۔ لیکن جب وہ اس حنین کی وادی میں داخل ہوئے تو دشمن پوری جنگی تیاری سے بیٹھا تھا، ہر گھاٹی اور ہر چھپنے والی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے تیر چلائے، تو ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم ہی اکھڑ گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابن عباس کو کہا کہ آواز دو، اے کیکر والو، یعنی وہ جنہوں نے بیت رضوان میں کیکر کے درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر دوبارہ سے پلٹ کر حملہ کیا، اور اللہ نے ان کو اس جنگ میں جتوا دیا۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، اور ان پر ایسا لشکر اتارا جس کو وہ نہیں دیکھتے تھے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کو عذاب دیا، یہ ان کے لیے اللہ کا بدلہ ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مومنو انما المشرکون نجس، مشرکون تو اندرونی طور پر، ان کی روحانی طور پر وہ انتہائی پلید اور ناپاک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا۔ تو وہ آج کے بعد اس مسجد حرام کے قریب بھی مت پھٹکیں، یعنی مسلمانوں کو اس چیز پر پابند کر دیا گیا کہ اب ان کی حکومت میں، ان کی ٹیریٹری میں، جہاں پر وہ بیت اللہ کا گھر ہے، وہاں پر اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ یہ تو ہمارے بہت بڑے بزنس پارٹنرز تھے، تو اب ہمارا بزنس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بتا دیا کہ اللہ اگر تمہیں فقر و فاقہ کا خوف ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ آیت 29، ان لوگوں سے لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور
نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ یعنی کہ اہل کتاب میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر لوگ ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ اہل کتاب میں وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دین اسلام کے شعائر پر عمل نہیں کرتے، وہ جزیہ دے کر اسلامی اسٹیٹ میں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو رہنے کی اجازت نہیں۔ کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ، اللہ کی اولادوں کا عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا پہلے کافروں جیسی باتیں نقل کر رہے ہیں، اللہ کی ان کا پھٹکار، وہ کہاں پھٹکے جاتے ہیں، وہ کہاں بہہ کے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس پر اللہ نے ان پر پھٹکار کی ہے۔ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اپنے حبر میں جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کرے، یعنی کہ عالم حبر خوبصورت بات کرے، اور رہبان جو اللہ کے خوف سے ترک دنیا کر کے لوگوں سے الگ ہو کر رہنے لگ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو اپنا معبود بنا لیا، اور ان کو اس چیز کی اجازت، ان کو اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ الہ واحد کی عبادت کریں جو پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے روشنی کو اپنے منہوں سے چراغ اپنے منہوں سے پھونک مار مار کر بجھا دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو اس بات پہ ناپسندیدگی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ نے فرمایا ہے جو کہ اللہ کا نور ہے، وہ کتاب ہے، وہ اس ہدایت پہ مبنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شریعت، یہ دین تو میں پوری کر کے رہوں گا۔ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو حق اور دین حق دے کر اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا کہ اس کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکون اس بات پہ ناپسند ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایبلٹی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کی ڈیوٹی رکھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے امت مسلمہ کے علماء کرام کے لیے بھی، کہ ان کو سونے اور چاندی کی طلب نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے مالوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پشتیں فتقوا داغ دی جائیں گی، جباہہم ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ، یہ وہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، تو آج عذاب چکھو اس لیے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مال جس سے آپ جمع کرتے ہیں اور اس کو صدقہ نہیں کرتے، وہ ایک کالے گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور وہ اس کے ارد گرد گردن پر لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور ڈنگ مارے گا، اور قیامت کے دن تک ڈنگ مارے گا، اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادہ۔ یہ جناب جو واقعات ہم پڑھیں گے یہ ہے جی 12 مہینوں کی قرآن حکیم میں جو ڈویژن ہے وہ قمری حساب سے ہے، وہ شمسی اعتبار سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمری اعتبار سے جو مہینوں کی ڈویژن کی جاتی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ عبادات سال کے مختلف دنوں میں پھر کراتی ہیں، ایک ہی موسم میں عبادات نہیں آتی ہیں، تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کیلنڈر سے آپ کو تاریخ دیکھنا صرف چاند کو دیکھ کے ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پورا چاند ہے تو 14 تاریخ ہے، چاند گھٹنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہوتا جاتا ہے کہ کتنے دن کم رہ گئے۔
تو یہ اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ قمری اعتبار سے ہے، اور یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں یہی کیلنڈر اللہ کے کاغذات میں ہے۔ آسمانوں، اب دیکھیں کہ وادیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، یہ سب لوگ کسی کیلنڈر کے محتاج نہیں ہوتے جو قمری اعتبار سے اپنے دنوں کو مینیج کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی آخری تاریخیں ہیں، مہینہ ختم ہو گیا، نئی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب چاند اور سورج کو بھی، گرچہ کہ یہ نہیں ہے کہ شمسی کیلنڈر کو بڑی حرام چیز ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہمارا مہینہ تو سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور شمسی اعتبار سے تو ہم بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند دونوں کو بنایا ہے، تو سورج اور چاند دونوں اللہ کی جب تخلیق ہیں تو دونوں کیلنڈرز اللہ ہی کے ہیں۔ لیکن شریعت نے ایک حکمتوں میں سے، بے شمار حکمتوں سے ایک حکمت یہ بھی رکھی کہ جب قمری اعتبار سے کیلنڈر کو آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عبادات کبھی سردیوں میں آتی ہیں، کبھی گرمیوں میں آتی ہیں، روزے کبھی سردیوں کے کبھی گرمیوں کے، اس طرح سے وہ پھر کے آتے ہیں۔ اگر شمسی اعتبار سے ہو تو ہر مہینہ اور ہر موسم جو ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب مشرکین کی بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی تھی، 4 ہی حرمت والے تھے، یہی قیم دین ہے۔ تو اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے مل جل کر لڑو جیسا کہ وہ تم سے مل جل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو ترغیب جہاد کی دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کافروں سے اسی طرح گروہ بنا اپنی پوری وحدت کے ساتھ لڑنا ہے، جیسے وہ سب مل کر تم جتنے مرضی ان کے اپنے انڈیویجول ڈفرینسز ہوں، مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ایک بیڈ روش کیا تھی، مشرکین کی لڑائی بھڑائی تو ان کی ویسی سرشت میں شامل تھی، تو اب وہ لڑتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ مکہ بھی تھا، تو بہت سے لوگوں نے وہاں پہ عمرہ کرنے آنا تھا اور حج کرنے آنا ہوتا تھا، تو حج کے 3 ہی مہینے مسلسل جو تھے نا وہ حرمت والے تھے، یعنی کہ ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یعنی کہ ذی القعدہ میں لوگ اپنے گھروں سے سفر کا ارادہ کرتے ہوئے نکل جائیں، ذی القعدہ میں حج کریں، اور محرم کے مہینے تک وہ گھر پہنچ جائیں۔ اس طرح 3 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، راستے پرامن تھے۔ جبکہ دوسرا جو چوتھا مہینہ تھا وہ سیپریٹ تھا عمرہ کرنے والوں کے لیے، رجب۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ لڑائی کر رہے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے کسی اور مہینے کو، مثال کے طور پر اگر ان کی لڑائی ہے تو انہوں نے ذی القعدہ کی حرمت اٹھا دی اور کہا کہ اس کی جگہ پہ ہم رجب، اس کی جگہ پہ ہم سفر کو جو ہے نا وہ حرمت والا مہینہ فار ایگزامپل بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بس 4 کی گنتی پوری کرنی ہے، بے شک جو مرضی مہینہ حرمت والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس لیے کرتے تھے کہ وہ جو اللہ نے پہلے ہی حرام کیا، یعنی کہ قتل و خون ریزی، اس کے لیے کرتے تھے، اور یہ کام کر کے وہ دل میں بڑا خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو بڑا کوئی اچھا عمدہ کام کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کافروں اور ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنے آپ میں اوور سمارٹ بنتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کے موقع چھین لیتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ جو آیت ہے نا سورۃ التوبہ کی آن ورڈ، بڑا لمبا چوڑا مضمون یہاں پہ آپ پڑھیں گے غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ غزوہ تبوک پر ایکچولی اللہ تعالیٰ کا جو ایک اسلوب ہے بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک واقعے کو لیتا ہے اور اس کو ریفر کرتا ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ اپنا آئینے میں اپنی شکل دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان سے مسٹیکس ہوئیں۔ اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعہ ہے یہ آیا ہے، یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی دور کا بالکل آخری واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غزوہ تبوک پر جانے کے لیے سب لوگوں کو، اس میں سب مدینہ کے لوگوں کو اس چیز پر جانے کے لیے کمپلشن تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہ ایک بڑی سلطنت سے ہونے والی تھی، وہ رومیوں سے، کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا نا کہ اب مسلمانوں نے جزیرۃ العرب میں حکمرانی بنا لی ہے، تو اب وہ خود سے خود آپس میں سازشیں کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ تبوک کے مقام پر ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا، اور اس غزوے کا پس منظر یہ تھا، ملک شام میں قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا، اور اسے فکر لاحق ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو چکے، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کر دی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، سرزمین
عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے۔ چونکہ سفر بہت لمبا اور مشکل تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا، سواریوں اور سامان ہر بھی پوری طرح میسر نہ تھا، اس لیے اس مارکے کو جیش العسرہ یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب بھی کہیں حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو اصل جگہ کی بجائے ادھر ادھر کی جگہ کی نشاندہی کر دیتے، تاکہ لوگوں کو، یعنی آپ جب جا رہے ہیں نا، آپ لاہور جا رہے ہیں یہاں سے، تو آپ کسی سے راہگیر سے پوچھیں ادھر سے اسلام آباد کدھر جاتے ہیں، توریا، مطلب آپ لوگوں کو اپنے صحیح انٹینشن سے آگاہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس دفعہ آپ نے اپنے واضح ہدف سے آگاہ کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 مجاہد تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن وہ اسلام قبول کرنے پر اس لیے آمادہ نہ ہوا کہ اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اسلام سے محروم ہی رہا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمنوں کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں بھی مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس میں علاقے کے ارد گرد لوگوں نے، بلکہ الٹا ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اطاعت کا عہد کر لیا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ نے دشمن کو خوفزدہ کر دیا اور اسلام کی دھاک بٹھا کر واپس چلے گئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں اس کے بعد یہ سارا ملک شام فتح ہوا۔ تو سمجھ میں آ گیا جی کہ یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو تمہیں کیا ہوا ہے، جب تمہیں اللہ کے راستے کی طرف نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھل دلوں کے ساتھ نکلتے ہو، بڑے ہی بھاری دلوں کے ساتھ نکلتے ہو۔ اور کیوں تم اللہ کے راستے میں اس طرح نکلتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب رکھتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہے ہی کیا؟ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اگر تم نے اس سے کفر نہ کرو گے، یعنی کہ کافروں سے، اللہ تمہیں عذاب دے گا، سخت عذاب، اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم لائے گا جو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تم نہیں نکلو گے تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت ہے؟ نہیں نکلنا تو مت نکلو، اللہ تمہارے بدلے میں بدل کر کے ایک ایسی قوم لائے گا جو کہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اس اللہ کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی ہوگی، اور اللہ کا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم نے اس کی مدد کیوں نہ کی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو اللہ نے کی ہے کہ جب کافروں نے ان کو غار سے نکال دیا تھا، یاد ہے نا غار ثور کا واقعہ، جب مکہ سے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کر نکل رہے تھے، تو اس وقت ان کا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ان کافر باتیں کرتے کرتے غار کے دہانے پر آ گئے، لیکن چونکہ وہ غار بڑا تنگ تھا، وہاں پہ لیٹ کر داخل ہوا جاتا تھا، اس لیے ان کے دہان میں بھی نہیں آیا کہ یہاں پہ بھی کوئی چھپ سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ پھر اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ لگ گئی، اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی بات تو سفلا ہے اور اللہ کی بات علیا ہے۔ سفلی علم سنا ہوا ہے نا، یعنی کہ کافروں کی جو بات ہے وہ اسفل سافلین بھی سنا ہوا ہے نا، جین بھی سنا ہوا ہے ہم نے۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات علیجین میں جائے گی اور کافروں کی کلمات سفلا میں جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے ایک توکل پیاری بہنوں، کہ زندگی میں کچھ بھی آ جائے آپ یہی کہو گے لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ تو تم ہلکے ہو یا تم بھاری ہو، اور مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ مجاہدہ کرنا ہے، والنٹیئر ہو کے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اپنے مال لگانے ہیں، اپنے جانے کا پانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قریب کا سفر ہوتا نا
اور قریب قریب ان کو جلدی حاصل ہو جانے والا کوئی ان کو سامان نظر آتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن ان پر راستے کی مشقت دور ڈال دی گئی اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، اپنے آپ کو وہ ہلاک کر لیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ نہیں جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک عارضی دنیا کے پیچھے آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ چیزیں غزوہ تبوک پہ منافقین کے کردار کو پوری طرح بے نقاب کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک بات کو لے کر ڈسکس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس کچھ منافقین آ کر ان سے عذر و معذرت کر رہے تھے، ہم سے نہیں جایا جاتا، ہمارے گھر پیچھے ہم کمزور ہیں، بہت سے عذر، یعنی کہ یہ آپ کو نظر آئے گا، اس کا ویژول امیجری اس طرح سے لگائیے نا کہ آپ کہیں پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر کسی کا کام کر دیتے ہیں، کوئی بھی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان کو تو شدید دکھ ہوتا ہے کہ ان کو بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنا پڑا۔ ایسے جو ہڈ حرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عذر کرنے کے لیے کہ ہم سے نہیں چاہا جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے نرم تھے نا، سینسٹیو تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سینسٹیو تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر ان کی عذر قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی جلدی نہیں کرنا تھی تم نے، ذرا ان کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم دیتے تاکہ ان کی اصلیت کھل کر سب کے سامنے آتی۔ ان کی نفاق کا پردہ چاک ہونے کا بڑا زبردست موقع تھا، آپ نے پھر ان کا عذر قبول کر لیا، اس پر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو سارے سمجھ لو کہ جب کسی جگہ پر جہاد کا وقت آتا ہے تو مومن اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگ کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹتے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ متقین اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، صرف وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں پیچھے رہ جانے کی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہے اور وہ متردد ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں شاید مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو، شاید وہ زندہ بھی بچ کے ہیں کہ نہ، کیونکہ پاگل ہیں مسلمان، اب جناب رومیوں کے ساتھ لڑنے بھڑنے جا رہے ہیں۔ ان کو اپنے آپ کے بارے میں زیادہ ہی تھوڑے سے دو ملکوں کو کیا انہوں نے شکست دے دی، یہ تو اپنے بارے میں الٹی سیدھی بہت ہی سوچ ان کے میں اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک سوچ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے جو کہ صرف قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ جو انسان کے دلوں کے اندر تک اور سوچوں کے اندر تک ہماری رسائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کو نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے نا، لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل لائٹ لیا، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر جاتے بھی نہ یہ تمہارے درمیان میں تو پھر گھوڑے دوڑاتے پھرتے ایک دوسرے کی ادھر کی بات ادھر لگانے کے لیے اور ادھر کی بات ادھر لگانے کے لیے۔ اور مسلمانوں تمہارے اندر بھی کچھ ان کی باتیں سننے والے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو چسکے سے چٹخارے والی باتیں سننے کا ان کو مزہ بڑا آتا ہے، تو اللہ ایسے ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ پھر البتہ انہوں نے چاہا کہ وہ انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرنے کی اور غداری کرنے کی کوشش کی۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلے گئے، پھر غزوہ بنو قریظہ کے دوران جا کے یہودیوں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہر دفعہ بدعہدی کی ہے، مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اللہ کا حق آ گیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، وہ نافرمان ہی رہے۔ اور ان میں سے کوئی شخص یہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، یاد رکھیں آزمائش میں تو وہ پڑ چکے، جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں، یعنی کیا فتنہ تھا، وہ کہتے تھے کہ رومی عورتیں بڑی پیاری ہیں۔ ایک منافق آیا جد بن قیس اور اس کا ذرا بہانہ دیکھیں جنگ سے دور رہنے کا، اللہ کے نبی رومنی عورتیں بڑی پیاری ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت میری کمزوری ہے۔ اب اللہ کے بندو اس سے کوئی پوچھے کہ میدان جنگ میں تم نے مردوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کے ان کی عورتوں کو دیکھنا ہے؟ تو یعنی ان کے عذر دیکھیں کہ کس قسم کے عذر وہ پیش کر کے جنگ سے پیچھے رہ رہے ہیں، لیم ایکسکیوزز۔
ایسے بہت سے لوگ ہماری ارد گرد کی زندگی میں آپ کو دیکھیں گے، آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے تکلیف کے موقع پر، لیکن ان کے پاس بہت ہی لیم ایکسکیوزز تھے، لولے لنگڑے بہانے تھے، جس کی کوئی نہ جواز بنتی ہے نہ کوئی تک بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں تو آپ فوراً سے پہلے اس بندے کی منافقت کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے وقت آپ کے ساتھ تکلیف کے وقت کھڑے ہونے کے لیے یہ بندے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ خوشی خوشی لوٹ آتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، اتنی تکلیف ہم تو تکلیف سے بچ گئے۔ اے نبی اب ان کو کہو ہمیں وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، اور وہ تو ہمارا دوست ہے، تو اس لیے اللہ ہم سے کبھی بھی کوئی تکلیف بغیر کسی وجہ کے نہیں بیچتا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم میں سے دو خوبیوں میں سے ایک کا ہی انتظار کرتے ہو نا؟ اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی تکلیف پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے پہنچائے، تو تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے نبی ان کو کہیے اگر وہ خرچ کرتے ہیں خوشی سے یا ناخوشی سے، ان سے ہرگز 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 قبول نہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، اور نہیں منع کیا ان کو کہ ان کے نفقات قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کیا، اور وہ نماز کو آتے ہیں مگر سست ہوتے ہوئے، اور خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ دل میں ناخوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے پیاری بہنوں، ایسے نہیں ہے آپ نہ خوشی سے دعا کریں، نہ خوشی سے اللہ کے محفلوں میں جا کر بیٹھیں اور بعد دل نخواستہ نماز پڑھیں اور بڑے ہی بھاری دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ پتہ نہیں جیسا کہ بڑا کوئی مصیبت پڑ گئی ہو، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے واپس لے جاؤ، مجھے تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے مال اور اولادیں بڑی پیاری لگتی ہیں، اللہ کا کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان کو ان کے ذریعے ہی دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان نکل جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وہ سراسر محروم ہوں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے ذکر اس کی حلاوت سے محروم ہیں۔ ان کے مال اور اولاد ان کے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں بھی ان کو ناکام کرے گا۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں۔ تو ڈونٹ جج اے پرسن ود واٹ ہی سیز، جج اے پرسن ود واٹ ہی ڈز۔ آپ کے ساتھ تکلیف میں وہ کھڑا کہاں ہے؟ صرف زبانی کلام میں محبت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ فرق کرتے ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ فارقہ یفرق، سخت خوف زدہ ہو جانا اور گھبرا جانا، یعنی اگر ان کے دل کے کفر کی کسی کو بھنک بھی پڑ جائے تو یہ سخت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلی طور پر بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں، یہ اپنی سچائی کسی کے سامنے شو نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر کوئی پناہ کی جگہ پالیں، کوئی غار یا گھسنے کی کوئی جگہ، تو اس کی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے دوڑ جائیں، یعنی کہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ رہنا اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ وہ اس جگہ کو میں رہ ہی نہیں پا سکتے، بری سے بری جگہ بھی ہوگی تو وہاں پہ چلے جائیں گے۔ یا یہ کہ اگر ان کے نفاق کی حقیقت کھلنے لگتی ہے تو پھر وہ رسیاں توڑاتے ہوئے دوڑ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ صدقات کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ منافقین تھے، اور ان کا یہ شیوا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد جاتا کہ صدقات دو تو صدقات دیتے وقت طعن کرتے، اور جب تقسیم کی باری آتی تب بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے کہ یہ دیکھو ذرا یہ ایک ایسی دوست نوازی ہو رہی ہے، یہ دیکھو جی انصاف تو ہو ہی نہیں رہا، وہ دیکھو اس اپنے دوست کو تو نواز دیا۔ آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ ان کو کیوں دے دیا، یہ ہماری چیز تھی۔ وجہ کیا ہے کہ مطمئن نظر آخرت نہیں نا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن وہ تو مال غنیمت کے لیے جاتے تھے، جب آتے تھے تو پھر وہ چیز ان کی ہر چیز ان کی نظر میں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دفعہ ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے کہنے لگا جب آپ کو تقسیم فرما رہے تھے یا رسول اللہ عدل سے کام لیجئے، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو فرمایا میں عدل نہیں کروں گا، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر ان کو تم ان کی پسند کی ہر چیز دے دو تو پھر بڑے خوش ہیں، جی آپ جیسا تو کوئی نہیں۔ تو وہ اور اگر وہ یہ کہتے نا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی اپنے فضل سے دے گا، اور اللہ کی طرف تو ہم نے لوٹ کر جانا ہے، جو مل گیا تو کیا غم ہے، کہ سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے، یہ نہ ملا بھی تو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مصارف زکوٰۃ بتا دیے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کے صدقات کی تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کا طعن و تشنیع نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہیں، وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ تو صدقات کے جو مصارف ہیں یہ اس آیت کریمہ میں آپ کو پتہ چل گئے۔ سورۃ التوبہ آیت 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ صدقات تو بس فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اور یعنی کن کن کے لیے تو نوٹ کرتے جائیے۔ فقیر وہ جو زیادہ ہی بیچارہ ہو، جس کے پاس 1-2 روپے بھی نہیں کھانے پینے کے لیے، اور مسکین وہ جو کہ جتنا کماتا ہے اس میں اس کا پورا نہیں پڑتا، اور ان کے عاملین کی تنخواہوں کے لیے، اور وہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، اور گردنیں چھڑانے میں، مطلب کہ کسی غلام کو آزاد کرنے میں، یا کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے بندے کے مقدمے کو بری کروانے کے لیے، تاوان بھرنے والوں کے لیے، یعنی کوئی قرض ہے یا وہ کسی کا ضامن ہو گیا اور اس کو سب وہ بھرنا پڑ گیا اس کے پیسے، اور اب اس کے پاس اتنے ہیں نہیں، تو سب لوگ مل کر پھر اس کی ہیلپ کریں گے، اور اس طرح سے معاشرے میں جو ہے نا ایثار کا کلچر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو صدقات دی جا سکتے ہیں۔ اور لاسٹلی وفی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کو فی سبیل اللہ یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، کسی اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اس کا خرچ کیا ہوا تمام خرچ کیے ہوں پر اس طرح ہی فوقیت ہے جیسے خود اللہ کے ساتھ، کیونکہ ایک کے بدلے میں 700 کا وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، کیونکہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عذر پیش کرتے، آپ ان کی بات مان لیتے تو باہر جا کر کہتے ہے ہی کانوں کا کچا، دیکھو جو کہتے ہیں سن لیتا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کان وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جو اس کے لیے ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، التوبہ آیت 64۔ منافقون اس بات پر خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں کوئی ایسی صورت نہ قرآن میں اتر جائے جو ان کے دلوں کی حالت بتا دے۔ ہر وقت کی ایکٹنگ کر کر کے وہ بھی تھک جاتے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کے سامنے ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، کتنی بڑی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے ہر وقت ان کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ نکالنے والا ہے وہ باتیں جن سے تم ڈرا کرتے تھے نا، تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہوا ہی چاہتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھے ہو کہ تم اسلام کے خلاف ایسی کون سی باتیں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں ویسے ہی ہنسی مذاق، ہم ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، نخوض و نلعب، ہم تو ویسے ہی جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن کھیل رہے تھے، ہمارا کوئی سیریس تو نہیں تھے۔ جیسے کہ اکثر لوگ کسی کو بات کر دیتے ہیں نا چپتی ہوئی بات میں، نہیں غصہ نہ کرنا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ اس کی آیتوں اور رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی چیزیں ملی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مذاق آپ اس کا اڑاتے ہیں؟ اپنے باپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ اپنی ماں کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ اپنے بچے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ اپنے ملک اپنی فوج کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ مذاق ان کا اڑاتے ہیں جن کو آپ سیریس نہیں لیتے، جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، جن کو آپ نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ کے دل میں تعظیم نہیں ہوتی۔ تو تمہارے دل کی جو ایک حالت ہے وہ تو تمہاری گفتگو سے ظاہر ہو چکی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے حالوں پہ، ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوا ہی چاہتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین۔ اللہ نے فرمایا بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا، عذر پیش مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے ساتھ کفر کر چکے، یہ تمہارے عمل نے ظاہر کر دیا، اور اگر تم میں ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو ضرور ہی عذاب دیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ گناہ گار تھے، اس لیے تھے کہ وہ یقیناً مجرم تھے، اگر یہ نہ ہو تو بھی وہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہو چکا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض کا حصہ ہیں، یعنی عادتیں سیم ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
मुनकर का हुक्म देते हैं, मारूफ से रोकते हैं, अपने हाथों को अल्लाह के रास्ते से बंद करते हैं। अल्लाह उनको भुला चुके हैं, अल्लाह ने उनको भुला दिया। तो ये एक आयरॉनिक स्टेटमेंट है। आप समझते हैं आई डैम केयर, अल्लाह कहता है आई डैम केयर। तुम जो हो जहां हो, अपने आप को तुम जो मर्जी तोप चीज समझते रहो, आई डैम केयर, मुझे तुम्हारी जरा परवाह नहीं है। अल्लाह कहता है मुनाफिक फासिक हैं, अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों से दोज़ख की आग का वादा कर रखा है। यही वो उसको काफी है, उनको दुनिया में जो करते हैं करने दें, जो वो करते हैं उनके लिए दोज़ख की आग काफी है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना बिरहमतिका मिनहुम। कैसे? अल्लाह ने फरमाया देखो जो तुमसे पहले थे, कुव्वत में, माल में, औलाद में तुमसे ज्यादा नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। कभी कारून को देखा है, फिरौन को देखा है,